وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا غزہ میں سنگین انسانی بحران پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں انسانی بحران، لاکھوں فلسطینی باشندے متاثر ہوئے۔ اسحاق ڈار کا فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے غزہ میں فوری اور بلا روک ٹوک انسانی رسائی پر زور دیا۔ نہیں معلوم کہ غزہ میں کیا ہونے والا ہے، اسرائیل کو غزہ کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہ یورپی یونین سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے قریب ہیں۔ یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، یورپی مصنوعات پر 15% ٹیکس عائد ہوگا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے مذاکرات پر کئی ہفتوں سے دن رات کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اب کسی بھی دن غزہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کو عالمی سطح پر ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا، حماس کے خلاف امداد کی چوری کا الزام ثابت نہیں کر سکا۔ کوئی ثبوت نہیں کہ حماس نے اقوام متحدہ کی امداد باقاعدگی سے چرائی۔ اسرائیلی فوج حکام کا اعتراف، رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت گزشتہ 2 سال سے حماس پر انسانی امداد کی چوری کا الزام لگاتی رہی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں بھوک کے باعث یومیہ اموات ہو رہی ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جنگ بندی کا امکان، مذاکرات ملیشیا میں ہوں گے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم مسعود خود وفد کی قیادت کریں گے۔ مذاکرات کا مقصد خطرناک سرحدی تنازع کو حل کرنا ہے۔ امکان ہے کہ بات چیت کا آغاز آج مقامی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ہوگا۔ وادی تیرہ کے علاقے باغ میدان میں خوارج کی ایک اور بزدلانہ کارروائی، احتجاجی شہریوں پر پہاڑوں سے گولیاں برسا دی، 3 افراد شہید، 9 زخمی۔ مقامی شہری اپنے جائز مطالبات کے حق میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی اپنی روایتی بزدلی، مکاری اور فتنہ پروری کا مظاہرہ کیا۔ عوامی جرگے نے فورسز سے مل کر خوارج کے خلاف اجتماعی مزاحمت کا اعلان کیا تھا۔ خوارج کو عوامی اتحاد کا یہ فیصلہ خطرہ محسوس ہوا۔ IGFC خیبر پختونخوا نارتھ فرنٹیئر پورٹ ٹیچنگ اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم کا وادی تیرہ میں پرامن شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کے مکر و عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کے دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وادی تیرہ واقعے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے کے امداد کا اعلان، زخمیوں کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ حکومت پائیدار امن، عوامی تحفظ اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کے ریزرو جو ہیں الحمدللہ دے آر ری بلڈنگ اینڈ ایز اے سیڈ کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم PMLN اپنا ہی ریکارڈ توڑیں۔ سٹیبلٹی آ چکی ہے، میکرو انڈیکیٹرز آپ جو مرضی اٹھا لیں الحمدللہ ٹھیک ہے۔ پاکستانی معیشت کو ٹاپ 20 میں لانا ہمارا مشن، PTI کا دور مزید 6 ماہ چلتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر 16 ماہ PDM کی حکومت رہی، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا سرمایہ قرار دے دیا، کہا کہ حکومتی کوششوں کی بدولت معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت میں کہا کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر ہماری حکومت کا موقف 2 ٹوک اور واضح ہے۔ نون لیگ کی حکومتوں کے ادوار میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں کی گئیں۔ زائرین کے زمینی راستے سے عراق اور ایران جانے پر عارضی پابندی، زائرین ہوائی سفر کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ فیصلہ وزارت خارجہ، حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مشاورت سے کیا گیا، مشکل فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے مفاد میں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے محسن نقوی کی ملاقات، زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ،
وزیر اعظم نے زائرین کی پروازوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ PIA کا 8 اگست سے عربین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن چلانے کا اعلان۔ ترجمان PIA کے مطابق پاکستان سے نجف خصوصی پروازیں 8 سے 11 اگست تک چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی امریکہ چین کے ساتھ نئی اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات پر بریفنگ۔ بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی کے محرکات پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچلا جائے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مقامی قبائل کی خدمت بھی حاصل کی جائے۔ شہباز شریف بولے کہ پاکستان اپنی ترقی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔